السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک پریکٹیکل اور ضروری ٹاپک جو کہ ہے چھوٹے بچوں کے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے کے متعلق اس کا پارٹ 2 اسٹارٹ کریں گے۔ اس کا پارٹ 1 ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیکچر میں جو ہے نا ہم ان اہم ٹولز اور ٹیکنیکس کو سمجھیں گے جو ایک پیرنٹ، ٹیچر یا کیئر گیور چھوٹے بچوں کے اگریسو بیہیویئر کو پازیٹیو طریقے سے سمجھنے اور مینیج کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام امپورٹنٹ لیکچرز جو ہیں وہ آپ تک ٹائملی ملتے رہیں، اور میری ویڈیوز کو، میرے لیکچرز کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو کہ ورچوئل یونیورسٹی کے یا کسی بھی اور انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن جن کا سبجیکٹ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے۔ تو یہ تمام لیکچرز فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بی اے کیئرفل آبزرور، غور سے مشاہدہ کرنا سیکھیں۔ یہاں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آبزرویشن کی۔ جب آپ کا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں، مگر اس کے سر پہ بھی ہر وقت سوار نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو موجود رہنا ہے تاکہ اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو آپ اسے دیکھ سکیں، مگر اتنا نزدیک نہ ہو جائیں کہ بچہ ہر وقت محسوس کرے کہ اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر دو بچے کھلونوں کے لیے کسی کھلونے کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ دور سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے بنا ان کا کھیل ڈسٹرب کیے، ٹھیک ہے۔ بچے کی توجہ کو پازیٹیوٹی کی طرف موڑنا۔ اگر آپ کا بچہ کسی بیہیویئر میں مشغول ہے جو آپ کو پسند نہیں، جیسے کسی کو دھکا دے رہا ہے یا چیخنا چلانا کر رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، تو اس وقت صرف منع کرنا کافی نہیں ہے، اسے ایک بہتر کام میں مصروف کرتے، ٹھیک ہے، کسی آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی میں اس کو لگا دیں۔ اسے کہتے ہیں ری ڈائریکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک نارمل سی اگر میں مثال دوں آپ کو تو یہ کہ بچہ جو ہے نا دوسرے بچے کو مار رہا ہے اگر، تو اسے ری ڈائریکٹ اس طرح سے کریں کہ اسے کہیں کہ چلو ہم دونوں مل کر بلاک سے ٹاور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی میں اس کو انوالو کر لیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچہ ایگریشن سے نکل کر کریٹیو ایکٹیویٹی میں لگ جائے گا، اس کا انرجی آؤٹ لیٹ پازیٹیو بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ صرف روک ٹوک کرتے رہیں، جب وقت ہو تو بچے کو دکھائیں کہ مشکل حالات میں کس طرح سے کاملی ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کوچ بن کر بچے کو کانفلکٹ ریزالو کرنے کے پریکٹیکل طریقے سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تو آپ کہیں کہ دیکھو بیٹا، اگر کوئی چیز تمہیں بری لگے تو تم کہہ سکتے ہو مجھے یہ پسند نہیں آیا، تمہیں مارنا یا چلانا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ رویہ جو ہے نا وہ بچے کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے، وہ کانفلکٹ ریزولوشن سے نکل کے اسکلس کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر جو ہے نا ایگریشن اس لیے ہو جاتا ہے کہ بچہ اپنے غصے، فرسٹریشن یا پریشانی کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب الفاظ نہیں ملتے تو بچہ جسم سے ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی مار پیٹ کرتا ہے یا چیخنا چلانا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بچوں کو آپ ہیلپ کریں، ان کے جذبات کو نام دینے میں، صحیح الفاظ استعمال کرنے میں، کہ جیسے اگر بچہ چیخ رہا ہے تو اس سے کہیں کیا تمہیں غصہ آ رہا ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ میں ناراض ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ہے نا فرض ہے کہ بچے کو وہ زبان اور کانفیڈنس دیں جس سے وہ اپنی فیلنگز کو بیان کر سکے، نہ کہ صرف ریئیکٹ کرے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، کیئرفل آبزرویشن سے نا آپ پرابلم کو وقت پر سمجھ سکتے ہیں بنا اوور کنٹرولنگ کے۔ ری ڈائریکشن سے بچے کی توجہ کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ کوچ بن کر آپ بچے کو ریئل لائف کانفلکٹ ہینڈلنگ سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کا استعمال بچے کو اپنے جذبات ایکسپریس کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ایگریشن کم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
چلیں اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ٹاپک نمبر 100. اس میں جو ہے چھوٹے بچوں کے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے پارٹ 3 ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مکسڈ سگنلز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سیلف ریفلیکٹیو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ مارو مت لیکن خود غصے سے چیختے ہیں یا چھوٹی سی بات پر تھپڑ مار دیتے ہیں تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک طرف تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مارو مت, لیکن دوسری طرف آپ وہی عمل خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے بیہیویئر کو دیکھنا ہوگا کیا رویہ جو ہے اختیار کریں. آپ کا رویہ آپ کی بات سے میچ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ بچے سے نائس ہونے کی امید رکھتے ہیں جبکہ آپ خود بھی غصہ دکھاتے ہیں. بچہ ان باتوں سے زیادہ سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے, نہ کہ صرف وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے نا آپ کی کاپی کرتا ہے. پیرنٹس اور گارجینز ہر وقت ایک لیونگ ایگزامپل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہر مشکل حالت میں جو ہے وہ ہر مشکل حالات میں جو ہے اگر تمیز سے ہی بات کر رہے ہیں تو کسی ڈس ایگریمنٹ میں رسپیکٹفل ریئیکشن دیتے ہیں اور اپنے غصے کو ہیلدی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو بچہ یہ سب دیکھ کر نیچرلی یہ اسکلز سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا رویہ ہی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہی اس کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں مار پیٹ سے نہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, آج کل کی ریسرچ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ فزیکل پنشمنٹ جیسے کہ مارنا یا تھپڑ مار دینا بچے کے بیہیویئر کو ٹیمپرریلی تو روک سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے, نقصانات کی اگر میں اس پہ بات کروں نا تو دیکھیں بچہ ڈر کے ذریعے سیکھتا ہے, سمجھ کے نہیں سیکھتا. پھر ٹھیک ہے, بس وہ کسی خوف میں کسی چیز کو سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو اپنے مائنڈ میں نہیں لے رہا ہوتا, سمجھ نہیں رہا ہوتا اس کو. پھر ٹھیک ہے, اس کا کانفیڈینس اور سیلف ورتھ کم ہو جاتی ہے. وہ بھی ایگریشن کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ ڈسپلن پازیٹیو ہو نہ کہ ڈسٹرکٹیو ہو. ٹھیک ہے کیا, ٹھیک ہے, سیکھنے میں وقت لگتا ہے تو آپ کو نا صبر سے کام لینا ہے اس معاملے میں. کہ آخری پوائنٹ لیکن سب سے جو گہرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچپن میں ایگریشن کا کنٹرول سیکھنا جو ہے ایگریشن کنٹرول کرنے سیکھنا جو ایک پروسیس ہے یہ, اور ہر بچہ اس پروسیس سے اپنے پیس پہ گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہر وقت اس کو کریکٹ کرتے رہیں گے, ہر غلطی پہ غصہ کرتے رہیں گے, ہر مس بیہیویئر پہ پنش کرتے رہیں گے تو بچہ سیکھنے کے بجائے ریزسٹنس ڈیولپ کرے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا صبر سے کام لیں گے, سمجھائیں گے, غلطی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں, ٹھیک ہے, تو بچے گریجولی تمیز اور پیشنس سیکھیں گے جو لائف لانگ ان میں رہے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ بچے کو مکسڈ سگنلس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے آپ رول ماڈل بنے, آپ کا رویہ اس کی ٹریننگ ہے. مار پیٹ سے جس حد تک ہو پرہیز کریں. لانگ ٹرم نقصانات مار پیٹ کے بے انتہا ہیں. ٹھیک ہے, صبر سے کام لیں اور بچے کو اپنی پیس میں سیکھنے دیں. ٹھیک ہے جی, تو دیکھیے ایگریشن جو ہے نا ایک نیچرل ریئیکشن ہے لیکن اسے تمیز, صبر اور گائیڈنس سے ہیلدی ایکسپریشنز میں بدلا جا سکتا ہے. آپ کی پیرنٹنگ یا ٹیچنگ کا اسٹائل جو ہے وہ ایگریشن کو یا تو بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں تو اب نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ سوشل انٹریکشن یعنی کہ معاشرتی تعلقات کا عمل. ٹھیک ہے کیا, تو دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے نا یہ بچوں کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ انسانی زندگی کا ہر پہلو کسی نہ کسی معاشرتی رشتے اور رویے پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن آخر کیا ہے. تو سوشل انٹریکشن کا مطلب ہے دو یا زیادہ افراد کے درمیان مسلسل یا متاثر کرنے والا تعلق. یہ تعلق مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں, جیسے کوئی اچانک سے کسی سے ملاقات ہو گئی یا کسی سے آپ بار بار مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ریپیٹڈ ملاقات آپ کی ہو گئی, ایک کوئی ریگولر منظم سی ملاقات کسی کے ساتھ آپ کی ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتا ہے اس میں ریگولیٹڈ یعنی قانون یا روایات کے مطابق چلنے والی ملاقات. انہی روایات اور ملاقاتوں سے جو ہے وہ معاشرے کا ڈھانچہ
طے ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ رویے رکھ کر اصول، روایات اور ادارے بناتے ہیں جن میں وہ رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو علامتوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامتوں کے ذریعے سماجی رابطے بھی قائم ہوتے ہیں۔ سوشل انٹریکشنز میں سمبل، علامتیں جو ہوتی ہیں، یعنی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک سوسائٹی میں ایکسپیکٹیشنز یا امیدیں انہی علامتوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں۔ جب ایک نیا فرد سوسائٹی میں آتا ہے تو اسے یہ سمبل سوسائٹل بیہیویئر سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے نا سماجی نظریہ ہے جس کے مطابق ریالٹی یا حقیقت جو ہے وہ ایک سماجی تسلسل ہے جو لوگوں کے درمیان رویے اور روابط سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم حقیقت کہتے ہیں وہ اصل میں لوگوں کے درمیان انٹریکشن، ان کی سوچ، ذہنیت اور رویے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کا جو ہے نا وہ تاثر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک مشترکہ سماجی نظام کا جو بھرم ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھرم ایک شیئرڈ آرڈر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ سوشل انٹریکشن کو جو ہے وہ ہم مختلف گروپ سائزز میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ڈیاڈس یعنی کہ دو افراد کے درمیان، جیسے کہ ماں بچہ، ان کے درمیان کا جو انٹریکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے ٹرائیڈس یعنی کہ 3 افراد کا، ماں بچہ ٹیچر، اس طرح سے۔ پھر لارجر سوشل گروپس جیسے اسکول، کمیونٹی، ETC۔ ٹھیک ہے، کیا یہ سب انٹریکشن سوسائٹی کی بنیادی بلاکس ہیں جن کے ذریعے بچے رول سیکھتے ہیں، بیہیویئر سمجھتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصر لحاظ سے جو ہے نا وہ معاشرے کا اگر تجزیہ کیا جائے تو سوشل انٹریکشن کا تجزیہ مائکرو سوشولوجی میں کیا جاتا ہے، جہاں ہم چھوٹی لیکن گہری انٹریکشنز کو دیکھتے ہیں۔ استعمال ہونے والی اپروچز جو ہے اس میں آتی ہیں سمبلک انٹریکشنزم، ریالٹی لوگوں کے درمیان بناتی ہے۔ پھر ہے ایتھنو میتھڈولوجی، یہ دیکھنا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھائے بغیر بھی کیسے ایک شیئرڈ آرڈر ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے کنورزیشن انالیسس، مکالمہ کس طرح سے یعنی کنورزیشن کس طرح سے لوگوں کے درمیان رشتے بناتا ہے۔ سائیکو سوشل اسٹڈیز یعنی کہ سائیکولوجیکل اور سوشل اسپیکٹ کے ساتھ تجزیہ۔ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن، یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں انسانی رویہ کس طرح سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ معاشرے کی بنیادی یونٹ ہے ایک طرح سے۔ اس میں ہر شخص دوسرے کے ساتھ رشتے میں رویے اور یقینت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ سمبلز اور لینگویج کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے، سوسائٹی میں ایک شیئرڈ آرڈر ڈیولپ ہوتا ہے چاہے لوگ مختلف سوچتے ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر مائکرو سوشولوجی اور سمبلک انٹریکشنزم کے ذریعے اس عمل کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ اس کا ایک اہم کردار ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہر وقت سوشل انٹریکشن کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ رویہ، ان کے اسکول کا ماحول اور دوستوں کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے ان کی سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کا رخ طے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے ہمارا ہمارا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹاپک نمبر 102۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، اس کا ہم پارٹ 1 جو ہے وہ اس ٹاپک میں بھی ڈسکس کریں گے، یعنی کہ والدین اور بچے کا رشتہ۔ ٹھیک ہے، یہ رشتہ صرف ایک جسمی یا نسلی تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک ایموشنل، سوشل اور سائیکولوجیکل بانڈ ہوتا ہے جو ایک بچے کی زندگی کے ہر پہلو کو اثر انداز کرتا ہے۔ اس ریلیشن شپ کی مضبوطی پر بچے کا مستقبل، اس کی سوچ، اس کا تعلقات بنانا اور اس کی ایموشنل ہیلتھ مبنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سیکیور اٹیچمنٹ، محفوظ اور محبت بھرا رشتہ
اس پہ اگر ہم بات کریں کہ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جن بچوں کے اپنے والدین کے ساتھ ایک محفوظ اور صحت مند اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ زندگی میں اچھے اور خوشگوار تعلقات بنانے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں. یہ اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ بچوں کو ایموشنلی سیف محسوس کرواتی ہے, انہیں ٹرسٹ کا احساس دیتی ہے اور وہ کانفیڈنٹلی دوسروں سے تعلقات بناتے ہیں. ایموشنل ریگولیشن اس میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کے والدین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوں وہ مشکل حالاتوں میں اپنے جذبات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. مطلب یہ کہ جب بچہ اسٹریس میں ہوتا ہے یا کوئی چیلنجنگ سچویشن کا سامنا کرتا ہے تو وہ پینک نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرتا ہے, کیونکہ اسے ایموشنل بیک اپ ملتا ہے اپنے پیرنٹس کی موجودگی سے. ٹھیک ہے, یہ رشتہ نا بچے کی مینٹل, لنگوسٹک یعنی کہ زبانی اور ایموشنل ترقی کو پروموٹ کرتا ہے. ایک پیار بھرا رشتہ بچے کے لیے لینگویج ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے, وہ اپنی فیلنگز کا اظہار سیکھتا ہے, وہ دوسروں کے جذبات سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایمپتھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بچوں میں ایک آپٹمسٹک اور سوشلی کانفیڈنٹ بیہیویئر کو نشو نما دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بچے ہر نئی سچویشن میں ہمت اور مسکراہٹ کے ساتھ اترتے ہیں. وہ سوشل گیدرنگس میں گھبراتے نہیں ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ آسانی سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب والدین روزمرہ کی زندگی میں بچے کی تربیت اور رہنمائی میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی سوشل اور اکیڈمک پرفارمنس جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. یعنی کہ بچے کے جو اسکول کی پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اسے دوسرے بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنا آتا ہے, ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا آتا ہے, وہ رولز, ڈسپلن اور ٹیم ورک سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جن بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے ان کا کوگنیٹو یعنی کہ جو ذہنی سوچ ہے اور پرابلم سالونگ اسکل ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بچے جو ہیں وہ ہر مشکل کو پازیٹیو اور چیلنج سمجھ کر حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیا, وہ کریٹیکل تھنکنگ کا استعمال کرتے ہیں, سولوشنز ڈھونڈنا سیکھتے ہیں اور صرف کمپلینز نہیں کرتے. ٹھیک ہے کیا, تو یہ دیکھیں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے نا ایک فاؤنڈیشن ہے ایموشنل سیفٹی کا, لینگویج ڈیولپمنٹ کا, پازیٹیو بیہیویئر کا اور سوشل انٹیگریشن کا. یہ رشتہ بچے کی شخصیت کا پہلا امتحان بھی ہے اور پہلا مرکز بھی ہے. اس لیکچر کو اگر میں سمرائز کر دوں آپ کے لیے تو دیکھیں چھوٹے بچوں میں جارحانہ رویے پر قابو پانے کے لیے والدین کا باشعور اور محتاط ہونا ضروری ہے. جہاں وہ بچوں کے رویے کا بغور مشاہدہ کریں, منفی طرز عمل کو مثبت سرگرمیوں کی طرف موڑیں اور تنازعات کو حل کرنے کے صحت مند طریقے خود سکھائیں. والدین کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے بچوں کے لیے عملی نمونہ بننا چاہیے, جسمانی سزا سے گریز کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے, کیونکہ جذباتی نشوونما ایک تدریجی عمل ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے باہمی تعلقات چاہے وہ انفرادی ہوں یا گروہی ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ انڈیویجول ہوں یا گروپ میں ہوں, معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, جنہیں اکثر مشترکہ علامتوں اور معائنے کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. اس تمام نشوونما کا جو مرکز ہے وہ والدین اور بچے کے درمیان تعلق ہے, جو اگر محفوظ, محبت بھرا اور پازیٹیو ہو تو بچے کو جذباتی توازن, سماجی خود اعتمادی, زبان سیکھنے اور مسائل کے حل کی صلاحیت عطا کرتا ہے, اور اس طرح سے وہ زندگی میں کامیاب اور پازیٹیو تعلقات قائم کرنے کے قابل بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا, سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہو, آپ کے کوئی کمنٹ, فیڈ بیک کچھ بھی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. چینل اگر آپ نے میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ان ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.